بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز طلباء، گزشتہ سبق کے اندر ہم نے معرفہ اور عجمہ کی تفصیل پڑھی۔ اس سبق میں ہم اسباب منع صرف میں سے چھٹا سبب جمع اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اما الجمع فشرطه ان يكون على صيغة منتهى الجموع وهو ان يكون بعد الف الجمع حرفان كمساجد او حرف مشدد مثل دواب او ثلاثة احرف اوسطها ساكن غير قابل للهاء كمصابيح فسياقلة وفرازنة منصرف لقبولهما الهاء وهو أيضا قائم مقام السببين الجمعية ولزومها وامتناع يجمع مرة أخرى جمع التكسير فكأنه جمع مرتين۔ اچھا جی، یہ جو چھٹا سبب ہے منع صرف کا جمع، ہر جمع جو ہے یہ منع صرف کا سبب نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے شرط ہے۔ اگر وہ شرط پائی جائے تو پھر یہ منع صرف کا سبب بنے گا، اگر نہ پائی جائے تو نہیں بنے گا۔ اور وہ شرط کیا ہے کہ یہ منتہی الجموع کا صیغہ ہو، منتہی الجموع کا صیغہ ہو۔ اس کی صورت یہ ہے، جمع منتہی الجموع، جمع کے الف کے بعد دو حرف ہوں، کتنے حرف ہوں؟ دو حرف ہوں، جیسے مسجد کی جمع یہ جمع کا الف ہے، اس کے بعد کتنے حرف ہیں؟ دو حرف۔ یہ کیا ہوگا؟ غیر منصرف۔ دوسری صورت، یا جمع کے الف کے بعد ایک مشدد حرف ہو، جیسے دواب۔ اب یہ جمع کا الف ہے، اس کے بعد ایک مشدد حرف ہے، یہ بھی کیا ہوگا؟ غیر منصرف۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جمع کے الف کے بعد تین حرف ہوں اور درمیان والا حرف ساکن ہو۔ درمیان والا حرف ساکن ہو اور وہ کلمہ ہا کو قبول نہ کرے۔ ہا یعنی تا، جو وقف کی صورت میں ہا سے بدل جاتی ہے۔ ایسی صورت میں کیا ہوگا جی؟ غیر منصرف، جیسے مصابیح۔ اب دیکھیں جمع کا الف ہے، اس کے بعد کتنے حرف ہیں؟ با، یا اور ہا، تین حرف، درمیان والا ساکن ہے اور یہ ہا کو بھی قبول نہیں کر رہا، تو یہ غیر منصرف ہوگا۔ اب سیاقلاتن، ہمارے سامنے ایک لفظ ہے سیاقلاتن۔ کون سا لفظ ہے؟ سیاقلاتن۔ اور دوسرا ہے فرازناتن۔ ان کو ہم غیر منصرف پڑھیں گے یا منصرف؟ یہ منصرف ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو تیسری شق تھی، ہم نے کہا تھا جی جمع کے الف کے بعد کتنے حرف ہوں؟
تین. یہاں یہ شک تو پائی گئی، جمع کے الف کے بعد 3 حرف ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی، لیکن اس سے اگلی جو شک ہے نا، ایک تو ساکن اور دوسرا ہا کو قبول، یہ ہا کو قبول کر رہا ہے، اس لیے کیا ہوگا؟ منصرف ہوگا، غیر منصرف نہیں ہوگا. اچھا جی. وَهُوَ أَيْضًا، اس عبارت سے غرض مصنف یہ بات بتانا ہے کہ جس طرح ما قبل میں ہم نے یہ بات پڑھا تانیث بالالف مکسورہ، تانیث بالالف ممدودہ کے بارے میں کہ وہ دونوں دو سببوں کے قائم مقام ہیں، اسی طرح جمع منتہی الجموع بھی 2 سببوں کے قائم مقام ہیں. اس کو بھی اس کے علاوہ کسی اور سبب کی حاجت نہیں ہوتی، اور وہ 2 سبب اس میں کون سے ہیں؟ ایک جمع ہونا اور دوسرا جمع کا ان کو لازم ہونا. جمع ہونا اور جمع کا لازم کہ جمعیت ان سے جدا نہیں ہوتی، اور یہ جدا نہ ہونے کا مطلب کہ اب یہ آخری حد ہے، اس کے بعد انہیں دوبارہ جمع نہیں کیا جا سکتا. گویا کہ ان کی جمع پہلے ہی 2 بار ہو چکی ہے، دوبارہ جمع کرنے کی حاجت نہیں رہتی. تو چونکہ جمعیت اور لزوم جمعیت ان کو لازم ہے، اس لیے یہ بھی 2 سببوں کے قائم مقام. اچھا جی. اما ترکیب، اس کے بعد اگلا سبب ہے جی اسباب منع صرف میں سے 7واں سبب ترکیب ہے. ویسے تو ترکیب کے کئی مفاہیم بیان کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں کون سی ترکیب مراد ہے؟ یہاں ترکیب سے مراد ہے ترکیب امتزاجی، یعنی 2 اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو، اور دوسرا اسم جو ہے وہ اپنے اندر کسی حرف کو لیے ہوئے نہ ہو. ٹھیک ہے جی، ترکیب امتزاجی. تو یہ بھی کیا ہے جی؟ منع صرف کا سبب ہے. تو اس کے منع صرف کا سبب بننے کی بھی شرط ہے. فشرطه ان يكون علما بلا اضافة ولا اسناد كبعل بكا فعبد الله منصرف ومادي كرب غیر منصرف وشاب قرناها مبنی. اس کی شرط کیا ہے جی؟ یہ غیر منصرف کا سبب کب بنے گا؟ علم ہو، اس میں اضافت نہ ہو، اسناد بھی نہ ہو. کیا ہو؟ علم ہو، اضافت نہ ہو، اور اسناد. پہلی شرط وجودی ہے اور دوسری دونوں عدمی ہیں. یہ ہو اور یہ دونوں نہ ہو تو کلمہ کیا ہوگا؟ غیر منصرف. اور اگر ان میں سے کوئی مس ہو جائے تو پھر کلمہ غیر منصرف نہیں ہوگا. اب ان کی مثال تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں، جیسے بالا بکو. اب اس میں 2 بال اور بک، ان دونوں اسموں کو ملا کر ایک کیا گیا ہے. بال جو ہے یہ کیا ہے؟ ایک بت کا نام، اور بک جو اس بت کا پجاری تھا، اس علاقے کا بادشاہ، اس کا نام. تو دونوں کو ملا کر ایک نام، اور یہ ملک شام کے اندر ایک علاقہ ہے جس کا نام رکھ دیا گیا ہے بالا بک. علم بھی ہے، اضافت بھی نہیں ہے، اسناد بھی نہیں ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ غیر منصرف. اچھا جی. ہمارے سامنے ایک اور کلمہ ہے عبداللہ. یہاں بھی 2 اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہے. پہلی صورت موجود ہے، علم بھی ہے، ترکیب پائی جا رہی ہے، علم بھی ہے، لیکن یہ پھر بھی منصرف ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں اضافت پائی جا رہی ہے. اضافت پائی جا رہی ہے. ادھر کیا تھا؟ اضافت نہیں ہونی چاہیے، یہاں اضافت موجود ہے. عبد مضاف ہے، اس میں جلالت مضاف الیہ ہے،
اور ہمارے سامنے بالا بک کی طرح ایک اور کلمہ بھی ہے، مادی کرب۔ مادی کرب یہ غیر منصرف ہے، کیوں؟ کیونکہ ترکیب بھی ہے مادی کرب میں، علم بھی ہے، اضافت بھی نہیں اور اسناد بھی نہیں، اس لیے مادی کرب غیر منصرف ہے۔ اور شابہ قرناہا یہ مورب ہے ہی نہیں، نہ یہ منصرف ہے نہ یہ غیر منصرف ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ مبنی ہے۔ مبنی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ مبنی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں یہ شرط نہیں پائی جا رہی، یہ کیا ہے؟ اس میں نسبت اسنادی پائی جا رہی ہے، نسبت اسنادی، اس لیے یہ کیا ہے؟ مبنی مورب کی بات سے ویسے ہی یہ خارج ہے۔ یہاں تک الحمدللہ ہم نے اسباب منع صرف میں سے 2 اور اسباب جمع اور ترکیب کی تفصیل پڑھی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا